دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر سنگ دل کیا بھلا، سنگ دل کیا بھلا دنیا کے ستمگر روئے، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، دیکھ کر عالم غربت میں کھڑے بابا کو، دیکھ کر عالم غربت میں کھڑے بابا کو، زخم سینے کا، زخم سینے کا چھپائے علی اکبر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، سن کے اکبر کی صدا دشت بلا میں سن کے اکبر کی صدا دشت بلا میں شبیر بیٹھ کے روئے کبھی، بیٹھ کے روئے کبھی ٹھوکر کھا کر، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، نامور صغرا کا آیا تو اکیلے ہے حسین، نامور صغرا کا آیا تو اکیلے ہے حسین، کون ہے خرج سے، کون ہے خرج سے صغرا کا سنا کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، جب ستمگاروں نے کاٹا علی اصغر کا گلا، جب ستمگاروں نے کاٹا علی اصغر کا گلا،
اصغر کی زبان، دوپہر میں بھرے کنبے کے اجڑنے کی خبر، دوپہر میں بھرے کنبے کے اجڑنے کی خبر، سن کے پھپھیوں سے صدا، سن کے پھپھیوں سے صدا، عابد مضطر روئے، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، بیردال نبی شام غریباں میں فیروز، بیردال نبی شام غریباں میں فیروز، بے کفن لاشوں پہ، بے کفن لاشوں پہ کس طرح سے جا کر روئے، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان، دیکھ کر پیاس سے سوکھی علی اصغر کی زبان۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل عليه وعلى أهل بيته، مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. یہ مجلس جو اس وقت آن لائن ہو رہی ہے برائے ایصال ثواب مرحوم سید علی ظفر عابدی ابن سید شوکت علی عابدی اور امام النساء بیگم بنت سید غضنفر علی عابدی اور سیدت الزہراء بنت سید محمد زین الدین، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ بھی پڑھیے ان مرحومین کے لیے ایصال ثواب کے طور پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہ آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی گئی ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے منع کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو جس قدر قرآن مجید اور دین اور اسلام میں اہمیت نماز کی ہے، شاید کسی عبادت کی اس قدر اہمیت نہ ہو۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ فإن قبلت قبل ما سواها، اگر نماز قبول ہے سارے اعمال قبول ہیں۔ وإن ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول ہے سارے اعمال قبول ہیں۔ یا دوسری جگہ پر، یہ تو حدیث پیغمبر کی تھی، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد الصلاۃ، کل کو قیامت میں سب سے پہلا سوال و جواب حساب جو ہوگا وہ نماز کا ہوگا۔ فإن قبلت، اب اگر نماز ایکسپٹ ہو گئی، قبل سائر عملہ، بقیہ اعمال بھی اس کے قبول ہو جائیں گے۔ وإذا ردت علیہ سائر عملہ، اور اگر نماز رد کر دی گئی تو رد سائر عملہ، سارے اعمال اس کے ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ یا ایک جگہ کے اوپر اور پیغمبر فرماتے ہیں مثل الصلاۃ مثل عمود الفسطاط، نماز کی مثال خیمے کے بانس کی طرح سے ہے۔ اذا ثبت العمود ثبتت الاطناب والاوتاد والغشاء، اگر وہ بانس صحیح سلامت ہے تو پورا خیمہ آپ کا باقی رہے گا۔ وَإِذَا انْكَسَرَ الْعَمُودُ، لیکن اگر بانس ہی ٹوٹ جائے تو پھر خیمہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر نماز ہے تو نماز کے ساتھ سارے اعمال قبول ہوں گے، اور اگر نماز ہی نہیں ہے تو ہم چاہے جو نیکی کریں وہ ہماری نیکی مثل اس خیمے کے کہ اگر بانس نہیں ہے تو سارا خیمہ زمین پر آ جائے گا، ویسے ہی نماز کا حال ہے کہ ہم چاہے جتنی نیکیاں کریں، لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہماری کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ذکر امام حسین علیہ السلام ساری نیکیوں میں افضل ترین نیکی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من بکا علی الحسین ابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، جو حسین پر روئے، رلائے، رونے والے کی صورت بنائے، جنت اس کے اوپر واجب ہے۔ تو اب ذکر امام حسین علیہ السلام ضمانت کی گارنٹی ہے، لیکن یہ کب ہے؟ جب خود اہل بیت علیہ السلام ہماری عزاداری کو ایکسپٹ کریں، ہماری عزاداری کو قبول کریں۔ دو طرح کی روایت ہے، خود امام زین العابدین علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے، دونوں حضرات سے روایت ہے کہ فرمایا، مفہوم الگ الگ، عبارت الگ الگ، مفہوم ایک ہے کہ یہ پیغام پہنچا دو۔ دیکھیے دنیا میں 14 معصومین کے علاوہ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بات کی جو ہے وہ ضمانت لے سکے کہ ہمارا عمل اس قابل ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہمارے عمل میں گڑبڑ ضرور ہے۔ مثلا نماز ہی کے لیے ہے کہ نماز کے لیے کہ اگر آدمی، اگر دیکھیں یہاں دکھ جائے، اگر آدمی 2 رکعت نماز خالصتاً من صلی رکعتین، اگر کوئی انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے، لم یحدث فیہا نفسہ بشیء من الدنیا، اور اس 2 رکعت نماز میں کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تو پیغمبر فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو جو کچھ گزشتہ گناہ ہے انسان کے وہ سب معاف ہو سکتے ہیں صرف اور صرف 2 رکعت پر۔ لیکن شرط کیا اس 2 رکعت کے لیے کہ اس 2 رکعت نماز میں دنیا کا کوئی خیال نہ آئے۔ سوال، آیا ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جو گارنٹی لے سکتا ہے کہ اللہ اکبر تکبیر سے لے کر کے اور سلام تک ہماری پوری زندگی میں 2 رکعت نماز ہے جس میں خدا کے علاوہ کوئی تصور نہ آیا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی تصور نہ آیا ہو؟ تو جب ہمارے نامہ عمل میں 2 رکعت نماز نہیں ہے ڈھنگ کی، تو ہم کیسے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر بہشتی ہو سکتے ہیں یا ہم اپنے عمل کی بنیاد پر جنتی ہو سکتے ہیں؟ تو جب یہ بات طے ہے کہ ہم اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جا سکتے، تو اب صورت کیا ہے؟ کہ صورت ہے شفاعت کی۔ شفاعت کون کرے گا؟
سید الشافعین رسولullah صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور ایسی ذات مبارک ہے کہ یہ لوگ اگر چاہ لیں، وہ چاہے رسول اللہ ہوں، چاہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہوں، بقیہ ائمہ ہوں، حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہوں، قرآن مجید شفاعت کرتا ہے، علماء شفاعت کرتے ہیں، مومنین شفاعت کرتے ہیں، شہداء شفاعت کرتے ہیں، اور ان سارے شفاعت کرنے والوں میں سب کے سید و سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ اگر وہ چاہ لیں تو ایک اشارے پر بڑے سے بڑا گناہگار معاف ہو سکتا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، میرے پیغمبر اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارا پیغمبر بھی ان کے لیے استغفار کر دیتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو یہ لوگ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ ایک اشارے پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بقیہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اشارے کے اوپر انسان کی بخشش ہو سکتی ہے، انسان معاف ہو سکتا ہے، اس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹی سی روایت ایک نقل کرتا ہوں، پھر آتا ہوں کہ اہمیت نماز کیا ہے۔ کہتے کل کو قیامت میں انسان کے نام اعمال کو تولا جائے گا، ووضع المیزان، ترازو پر رکھا جائے گا۔ ایک طرف انسان کے نیک اعمال ہوں گے، دوسری طرف انسان کے برے اعمال ہوں گے، دونوں اعمال کو رکھا جائے گا۔ اب معلوم ہوا وسیع حسن صاحب ہے، مولانا صاحب، اعمال رکھے گئے، نیکی ہلکی پڑ گئی، برائیاں وزنی ہو گئی، تو وہ پلڑا جھک جائے گا، نیکی والا پلڑا اٹھ گیا۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ اس انسان کو جہنم کا حکم دے دیا جائے گا۔ جب جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی آسانی سے تو جائے گا نہیں، اس کو فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ اب جو روایات سے استفادہ ہوتا ہے یہ کہ یہ انسان جس کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جائیں گے، یہ فرشتوں سے فریاد کرے گا، بھائی کچھ کرو، بھائی کچھ بتاؤ، بھائی کوئی جگاڑ کرو۔ فرشتہ کہے گا ہم لوگ حکم کے بندے ہیں، ہم کو جو آرڈر کیا گیا ہم اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر خدا کسی کے لیے چاہے گا تو فرشتوں کے دل میں ڈال سکتا ہے۔ نتیجے میں کہ بعض روایتوں سے جو محسوس ہوتا ہے یہ کہ کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے لیے فرشتہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی مرضی خدا کی بنیاد پر ہوگا۔ وہ سامنے دیکھو رسول اللہ بیٹھے ہیں، تم ان کے پاس جاؤ، میں ترازو لے کے آ رہا ہوں۔ اب یہ انسان جائے گا، یا رسول اللہ، فریاد کرے گا میں آپ کے حسین کا ذاکر ہوں، میں آپ کے حسین کا جو ہے وہ شاعر ہوں، میں نے آپ کے حسین پہ گریہ کیا ہے، ٹھیک ہے بلاؤ۔ تب تک فرشتہ ترازو لے کے پہنچ جائے گا، رکھو بھائی ان کے اعمال کو، ایک عمل میں ترازو میں ہمارا گناہ رکھے جائیں گے، دوسرے جو ہے پلڑے میں ہماری نیکیاں رکھی جائیں گی۔ ہوا وہی، نیکی کا پلڑا بھاری وہ ہلکا، برائیوں کا پلڑا بھاری، نتیجے میں پھر معاملہ تو گڑبڑ ہے تمہارا، یا رسول اللہ کچھ کیجئے۔ اب یہاں پر روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت کوئی چیز نکالیں گے اور وہ پلڑا جو ہلکا ہو گیا ہماری نیکیوں کا، اس پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ رکھ دیں گے۔ پیغمبر کے رکھتے ہی کیا ہوگا، معاملہ پلٹ جائے گا۔ جو نیکی کا پلڑا ہمارا اٹھا ہوا تھا وہ نیچے ہو جائے گا اور برائی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی بچ گئے۔ اب جب انسان بچ جائے گا تو وہ پیغمبر سے پوچھے گا یا رسول اللہ وہ کیا رکھا تھا آپ نے میرے نام عمل والے پلڑے کے اوپر؟ پیغمبر کا جواب ہوگا مجھ کو تمہارے کسی ہدیے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ جو دنیا میں میرے اوپر درود بھیجتے تھے، صلوات بھیجتے تھے، وہ تمہارا درود اور صلوات یہاں ڈپازٹ ہوتا تھا، وہ ہم نے تمہارا ہی بھیجا ہوا صلوات، بھیجی ہوئی صلوات میں نے اس میں رکھ دی ہے۔ تو وہ اگر چاہیں تو ایک لمحے میں بڑے سے بڑے گناہگار کی شفاعت ہو سکتی ہے بہشتی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چاہیں۔ اور ان کا فرمانا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، چوتھے امام سے بھی روایت ہے، چھٹے امام سے بھی روایت ہے کہ باقاعدہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت سے پہلے حکم فرمایا کہ سارے میرے خاندان والوں کو، کنبے والوں کو اکٹھا کرو، اور اس وقت سب لوگ اکٹھا ہوئے، اور اس آخری لمحے میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ
کہ یہ پیغام پہنچا دو کہ جو بھی نماز کو ہلکا سمجھے گا، دیکھیے نہ پڑھنا اور ہے، پڑھتا ہے آدمی ہم لوگوں کی طرح سے، بس اٹھے 2 رکعت نماز پڑھی اور جا کر کے سو گئے جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ہلکا سمجھے گا۔ امام فرماتے ہیں لا تنالو شفاعتی من استخف بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس آدمی کے شامل حال نہیں ہو سکتی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ یا دوسری جگہ روایت میں ہے کہ لا تنالو شفاعتی الی تارک الصلاۃ، ہماری شفاعت اس انسان کو نہیں ہو سکتی جو نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو سارے اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نماز کے اوپر ہے۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں کہ ذکر حسین نجات کا باعث ہے، لیکن اسی وقت ہے کہ جب خود حسین چاہے تب نہ، جب امام سجاد چاہے تب نہ، اور امام کہتے ہیں کہ تم لاکھ کچھ کرو لیکن اگر میرے خدا کے نہیں ہو تو میرے بھی نہیں ہو، میرے اللہ کی تم نے نماز نہیں پڑھی تو میں بھی اللہ کا دیا ہوا اختیار تمہارے لیے جو ہے وہ استعمال نہیں کروں گا۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام فرماتے ہیں اسی نماز کے سلسلے میں الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر متقی کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ ایک جگہ تو عجیب و غریب ہے، پیغمبر فرماتے ہیں، اچھا آپ عقل سے بتائیے اس حدیث کے بعد کہ اگر کوئی انسان کافر ہے، وہ چاہے جتنی بڑی نیکی کرے، کافر ہے، کوئی عمل قابل قبول ہے؟ خب یہاں پیغمبر فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر، جو نماز کو جان بوجھ کے چھوڑ دے وہ انسان کافر ہے۔ یا ایک جگہ یہاں نہیں ہے، اصول کافی میں ظاہراً روایت ہے، 6 امام سے سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اور سوال، زنا اتنا بڑا گناہ ہے جس پر کوڑے پڑیں گے، وہ جرم کرنے والا آدمی کافر نہیں ہے، نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے۔ اس کا سیدھا جواب یہ ہے، مفہوم جو حضرت کا ہے وہ عرض کریں کہ آدمی جب زنا کرتا ہے یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوتا ہے۔ زنا کرتا ہے آدمی کم از کم موٹے طور پر 2 ریزن ہیں وہاں۔ نمبر 1 شہوت غالب آ گئی ہے، عقل اس کی فیل ہو گئی ہے۔ نمبر 2 اس عمل کے ساتھ ولو لمحے کے لیے انسان کو لذت کا احساس ہوتا ہے، تو وہاں ایک سبب ہے، ایک ریزن ہے۔ سوال امام کہتے ہیں پوچھو اس نماز نہ پڑھنے والے سے کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو جو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ دیوانے ہو گئے ہو جو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ کرک ہو گئے ہو جو نماز نہیں پڑھتے ہو؟ یا نماز نہ پڑھنے میں لذت ملتی ہے؟ کوئی جواب نہیں اس کا۔ تو اب وہ سبب کیا ہے؟ جب نماز نہ پڑھنے والا پاگل نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، کرک نہیں ہے، اور نماز نہ پڑھنے میں اس کو جو ہے وہ کوئی لذت بھی نہیں ملتی ہے، تو عمل تو بلا وجہ نہیں ہوتا نا، کسی نہ کسی سبب کی بنا پر ہوتا ہے۔ پاگل ہے جو کوئی عمل بلا وجہ کرتا ہے۔ اب اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا کوئی تو سبب ہوگا، کوئی تو راز ہوگا۔ اس کے لیے میں آسانی اس کے لیے بچوں کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور کے اوپر ہمارے دروازے کے اوپر ہے، بڑا سی جگہ ہے، دروازہ ہے جیسے دیہاتوں میں عام طور پر ہوتا، بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، اتنے میں اتفاق سے یہ ہمارے میزبان جن کے یہاں رہ کے میں یہ مجلس ریکارڈ کروا رہا ہوں، عرفان صاحب بھوپال کے رہنے والے، یہ اتفاقاً کسی غرض سے چلے گئے ہم سے ملنے کے لیے ہمارے گاؤں میں۔ اب ہم نے صاحب جو ہے وہ بچے جو کھیل رہے تھے اس میں میرا بھی بیٹا تھا، میں نے اس کو پکارنا شروع کیا، بیٹا ذرا سنو، بیٹا ذرا سنو، مطلب جا کے اندر بتا دو کہ چائے بنا دیں، مہمان آئے ہیں، بڑے دور سے آئے ہیں۔ لڑکا ہمارا مثلا بالنگ میں ہے یا بیٹنگ میں ہے اور بالکل آخری اوور ہے، 2-4 رن بچے ہوئے ہیں، لاکھ باپ چیختا رہے، نہیں سنتا ہے۔ میں فریاد کرتا رہا، میرے بیٹے نے نہیں سنا۔ اتنے میں میرا چھوٹا بھائی آ گیا، کیا بات ہے بھائی جان؟ میں نے کیا رشتہ؟ جیسے اس نے یہ کہا وہ دوڑتا ہوا گھر میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر سے کھٹکھٹانے کی آواز آئی، مطلب چائے بن گئی، منگوا لو۔ اب میں نے پھر لڑکے کو پکارنا شروع کیا، جاؤ چائے لے آؤ۔ اب وہ بالنگ سے بیٹنگ میں آ گیا تھا، آ رہے ہیں سنتے ہی نہیں۔ اتنے میں میرے بڑے بھائی آ گئے، کیا بات ہے؟ میں نے کہا اس سے کہتا ہوں اندر جاؤ، سنتا نہیں۔ انہوں نے کہا وہ دوڑا ہوا چلا گیا۔ تو اب یہ بیچارے عرفان صاحب کہنے لگے، مولانا صاحب یہ لڑکا آپ ہی کا ہے۔ میں نے کیوں؟ آپ کو کیسے اس بات پہ شک؟ کہنے لگے نہیں، آپ کے چھوٹے بھائی نے کہا دوڑا ہوا چلا گیا، آپ کے بڑے بھائی نے کہا
दौड़ा हुआ चला गया, आपकी नहीं सुनता। मैंने कहा भाई मामला ये है कि ये बड़े मियाँ टाइट बहुत हैं, महल्ले के लड़के डरते हैं इनसे, इसको खौफ है इनकी नहीं सुनेंगे, कभी दो तमाचे लगा देंगे। छोटा वाला दोस्त बनाए हुए है, उससे मोहब्बत बहुत इसको है, इसलिए उसकी सुन लिया। कहा और आप? मैंने कहा मैं रहते ही नहीं यहाँ, रात को 10 बजे आए, सुबह जो है वो सोते रहे, लड़के स्कूल चले गए, मुझको जानते ही नहीं। तो आदमी किसी का हुक्म कब मानता है? या हुक्म देने वाले का डर दिल में हो, या हुक्म देने वाले से मोहब्बत इंसान के दिल में हो। बड़े भाई का डर इसके दिल में है, छोटे भाई की मोहब्बत इसके दिल में है। मेरी ना मोहब्बत इसको है, ना मेरा डर इसके दिल में है। तो अब यह तय हुआ कि आदमी जो अमल करता है तो या तो हाकिम का डर हो तब आदमी काम करेगा, या हाकिम से इश्क हो, मोहब्बत हो, तब इंसान काम करेगा। अब जो इंसान नमाज नहीं पढ़ता है उससे पूछिए क्यों नहीं पढ़ते हो? दो ही सबब है, या हाकिम का डर हो तब करेगा, या हाकिम से इश्क हो तब करेगा। नमाज न पढ़ने वाला नमाज न पढ़ करके ये बात साबित कर रहा है कि हमको हाकिम यानी अल्लाह से न इश्क है, न अल्लाह से जो है उसका खौफ हमारे अंदर है। तो जिसके अंदर ना खुदा का डर हो, ना खुदा से मोहब्बत हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने की बुनियाद पर मुसलमान कहलाएगा। इसीलिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तरका सलात मुतअम्मिदन फकत कफर। जो जानबूझ करके नमाज को तर्क करता है वो इंसान काफिर है। अब आइए साहब, हम नमाज के लिए तो खड़े हो गए, लेकिन आया हर इंसान जो नमाज पढ़ता है क्या उसकी नमाज सही है, क्या उसकी नमाज दुरुस्त है? अब एक मजलिस में तो सारी बातें नहीं कही जा सकती, एक दो चीजें आधे घंटे जो बचे हैं उसमें मैं अर्ज करता हूं। नंबर 1, नमाज के शराइत में कुरान कहता ला तक़रबु सलात व अंतुम सुकारा, खबरदार नमाज मत पढ़ना, नमाज के करीब मत जाना। व अंतुम सुकारा, जबकि तुम नशे में हो। तो इसका मतलब यह है कि नशे की हालत में हम नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। लेकिन यह नशा क्या है? आया सिर्फ शराब का नशा है? इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात हजरत अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह से नकल फरमाया है। यह रिवायत 2 जगहों पर आपको मिलेगी, मआनिल अखबार में भी है और बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 70, वहां भी यह रिवायत है। इमाम सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहते हैं कि मेरे जद मौला ने फरमाया अस्सुक्र अर्बअ सकरात, नशा सिर्फ शराब का नहीं होता, नशा 4 तरह का होता है। नंबर 1 सुक्र शराब, पहला नशा क्या है? शराब का नशा। कुरान भी वही कह रहा है, खबरदार जब नशे के आलम में हो तो नमाज के लिए मत खड़ो, हत्ता तअलमू मा तक़ूलून, कम से कम ये पता हो तुम क्या कह रहे हो। तो पहला नशा क्या है? शराब का नशा है। लेकिन मौला के बकौल सिर्फ शराब ही का नशा थोड़ी है, और भी नशे हैं। दूसरा सुक्रुल माल, दौलत का नशा। दौलत का नशा जब इंसान को आता है तो सबसे पहली चीज जो इंसान के अंदर आती है वो गुरूर, घमंड और किब्र। मालूम हुआ जमात की नमाज हो रही है, हमको अगली सफ में अगर जगह नहीं मिली तो हमारे को नमाज में हमें लुत्फ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा। दीन कहता खबरदार पहले ये माल वाला नशा उतारो, जहां जगह मिल जाए, मोमिनीन के पैरों के नीचे जगह मिल जाए वहां खड़े हो जाओ। अगर ये जज्बा है तब मेरी बारगाह में आओ। हम मगरूर को पसंद नहीं करते। एक जगह हदीस कुदसी में है, अल किब्रिया और रिदाई, तकब्बुर और गुरूर मेरा हक है, बंदा थोड़ी गुरूर कर सकता है। तो पहला नशा शराब का नशा। 2 सुक्रुल माल, माल का नशा। 3 सुक्रुल नौम, नींद का नशा। नींद में भी आदमी जब सो के उठता है तो उसको एक तरीके से गुनूदगी जब रहती है तो समझ में नहीं आता। कुरान ये कहना चाहता है कि खबरदार होश में आ जाओ, नहीं हो रहा तो नहा लो, 2 कदम टहल लो, होश में आ जाओ तब नमाज पढ़ो। चौथा नशा सुक्रुल मुल्क, इख्तिदार का नशा, हुकूमत का नशा। आप IAS हैं, आप IPS हैं, आप SDM हैं, आप DM हैं, आपको शर्म आती है कि आप जो है वो जीने के पास खड़े होकर के जमात में नमाज पढ़ें, तो खबरदार तुम नमाज ही मत पढ़ो। जा करके जब ये नशा उतर जाए तब मेरी बारगाह में आओ। चुनांचे मैंने जो आयत पढ़ी वो यही कहती कि नमाज का मकसद ही है कि अस्सलातु तन्हा इन्नस्सलाता तन्हा
عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کو برائیوں سے دور کرتی ہے، اور اگر نماز میں یہ صفت نہیں ہے تو روایت کہتی ہے کہ ایسی نماز نہیں ہے۔ من لم تنہہ الصلاۃ عن الفحشاء والمنکر، اگر کسی کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے، لم یزدد من اللہ الا بعدا، وہ نماز پڑھ کے خدا سے قریب نہیں ہوگا بلکہ اور دور ہو رہا ہے۔ اگر نماز تو اب کیا کریں کہ جو ہے وہ ہمارے اندر یہ صفتیں پیدا ہو جائیں؟ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں جو نمازی نہیں بلکہ ہر عمل میں اہم ہے، ہر عمل میں ضروری ہے، بغیر اس کے ہمارا کوئی عمل قابل قبول۔ اور اکثر میں یہ بات اپنی مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں کہ ممکن ہے کہ انسان کا عمل 4 آنے کا ہو، ثواب لاکھوں میں ہو، ممکن ہے انسان کا عمل لاکھوں کا ہو اور ثواب 54 کا نہ ہو۔ وہ کون سی چیز ہے درمیان میں؟ مولا کائنات امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں طوبی لمن اخلص للہ العباد والدعاء۔ کیا کہنا اس انسان کا، طوبی، کیا کہنا اس انسان کا کہ اخلص للہ العبادت والدعاء، جو اللہ کے لیے اپنی عبادت اور دعا کو خالص کر لے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہمارے عمل میں خلوص نہیں پیدا ہوگا، تب تک ہمارے عمل اخلاص پیدا نہیں ہوگا، تب تک ہمارے عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چنانچہ روایت کہتی ہے کہ من اخلص للہ 40 صباحا، جو اپنے آپ کو خالص کر لے، زیادہ نہیں، صرف 40 دن کے لیے، کہ جو کام ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، نام و نمود کی گنجائش نہ ہو، خالص کر لے۔ کتنے دن؟ زیادہ نہیں، صرف 40 ڈیز، 40 دن۔ من اخلص للہ 40 صباحا، جو اپنے آپ کو خالص کر لے اللہ کے لیے 40 دن کے لیے، جرت ینابیع الحکمت من قلبہ علی لسانہ، اللہ حکمت کا چشمہ اس کی زبان سے جاری کر دیتا ہے۔ ورنہ اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا آدمی کائنات میں ہو، اس کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ اکبر، ارشاد ہوتا ہے الناس کلہم ہالکون، ہر انسان ہلاک۔ ہلاک یہاں موت کے معنی میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہلاک کبھی اپوزٹ ہوتا ہے جو ہے وہ حیات کا، اور کبھی اپوزٹ ہوتا ہے نجات کا۔ یہ ہلاک جو ہے یہ نجات کے اپوزٹ ہے، یعنی کسی کو نجات نہیں۔ الناس کلہم ہالکون، ہر انسان ہلاک ہے، کسی کو نجات نہیں ہے، الا العالمون، سوائے علماء کے۔ اب عالم ہے کوئی آدمی کالر ٹائٹ کر لے کہ میں بچ جاؤں گا، جواب نہیں۔ والعالمون کلہم ہالکون، سارے علماء ہلاک، کسی کو نجات نہیں ہے، الا العاملون، سوائے ان کے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرتے ہیں، بلکہ اگر عمل نہیں کرتے تو بقیہ گناہگاروں سے زیادہ پرابلم ان کے ساتھ ہے۔ والعاملون، اب آدمی عالم بھی ہے عامل بھی ہے، بچ جائے گا، جواب نہیں۔ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، اور سارے عمل کرنے والے ہلاک، کوئی بچنے والا نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو اپنے عمل میں اخلاص رکھتے ہیں۔ والمخلصون، اب جنہوں کو عمل خلوص کے ساتھ کیا ہے، کیا وہ بچ گیا؟ جواب اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور جو خلوص سے عمل کرنے والے بھی ہیں ان کے اوپر بھی خطرے کی تلوار لٹک رہی ہے۔ کب انسان سے گڑبڑ ہو جائے اور کب اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرنا کمال تھوڑی ہے، ضرورت کے وقت تک اس میں ڈپازٹ رہنا، بچا رہنا، یہ ہنر ہے۔ ہو سکتا ہے آج ہم نے عمل خلوص کے ساتھ کیا ہو، کسی کی مدد ہم نے کر دی، خاموشی کے ساتھ ہم نے مدد کر دی، کسی کو پتا نہیں ہے۔ 15 سال کے بعد، 20 سال کے بعد اتفاق سے جس کی مدد کی تھی اسی کے لڑکے سے ہم کو کوئی کام پڑ گیا۔ حالات تو بدلتے رہتے ہیں، وہ IAS ہو گیا، وہ IPS ہو گیا، وہ SP City ہو گیا، اور اس کے بعد میرا پوتا اتفاق سے گنڈا نکل گیا، بدماش نکل گیا، کچھ گڑبڑ ہو گئی۔ اب میں نے اس سے کہا کہ بھائی تمہارے باپ کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، میرے ساتھ میرے لڑکے کی یہ پرابلم ہے، ذرا اس کو حل کرو۔ وہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب، آپ نے جو بھی کیا ہے میرے باپ کے ساتھ اللہ کے لیے میں قانون کے خلاف نہیں کروں گا۔ اب آپ نے صاحب بیان کرنا شروع کیا، یہ چھوٹے لوگ، یہ گندے لوگ، ان کی میں نے 20 سال پہلے مدد کی، آج ان کا 20 سال پہلے واقعا اللہ کے لیے کیا تھا، آج 20 سال کے بعد اگر ہم اس کو بے عزت کر رہے ہیں اور اپنے کیے کا شور مچا رہے ہیں،
نام عمل سے ہمارے اعمال نکل سکتے ہیں. لہذا ہنر صرف اخلاص نہیں ہے بلکہ اس اخلاص کو مرتے دم تک باقی رکھنا ہے. امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قربانی دی تھی، اس قربانی کا پورا لب لباب یہی تھا کہ انسان اپنے آپ کو خالص کر لے اپنے اللہ کے لیے. دنیا ایک طرف، عشق الہی ایک طرف، دنیا ایک طرف، عشق خدا ایک طرف. چنانچہ اگر اس طرح سے ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں نے ابھی روایت نقل کی تھی، وہ پھر سنیے کہ اگر خلوص کے ساتھ روایت ہے تو پیغمبر فرماتے من صلی رکعتین، اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے، لم یحدث فیہا نفسہ، اور اس کے ذہن میں نفس میں بشیء من الدنیا، ذرہ برابر بھی دنیا کا کوئی خیال نہ آئے، غفر لہ ما تقدم، جتنے گزشتہ گناہ ہیں وہ سب معاف ہو جائیں گے. سوال، معاف ہو جائے گا؟ کہ بالکل معاف ہو جائے گا، لیکن ایک چیز ذہن میں رہے، قرآن کہتا ہے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. لاکھ آپ چاہیے کہ اللہ ہمارے اندر اخلاص پیدا کر دے، شیطان مستقل لگا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی داستان میں آپ کو سناتا ہوں، تھوڑا سا بوریت بھی دور ہو جائے گی، اس لیے کہ بغیر مجمع کی مجلس ذرا خشک ہوتی ہے تو اس کو تھوڑا تر بنانے کے لیے. ایک لڑکا تھا نوجوان، کس کے اندر کتنا دین اور اخلاص آ جائے کیا پتا، ہو سکتا ہے کہ بوڑھا آدمی پیچھے رہ جائے، جوان لڑکا اپنے تقوی اور ایمان کی بنیاد پر وہ بوڑھے سے آگے ہو جائے. ایک لڑکا اس نے طے کیا کہ محلے کی مسجد میں نماز نہ پڑھ کر کے وہاں جو باہر گاؤں کے صحرا بیابان میں ہے جہاں کوئی نہیں جاتا، گھاس اگی ہوئی ہے، وہاں جا کے تنہائی میں اکیلے میں نماز شب پڑھوں گا، کسی کو اندازہ نہ ہو. وہ جا کر کے وہاں اس نے نماز شب شروع کر دی. اللہ اکبر. جیسے ہی اس نے نماز شروع کی، دیکھیے شیطان کیسے گھستا ہے، تب تک دروازے میں آواز ہوئی بھاؤ سے. اب یہ نماز میں ہے، نیت خالص اللہ کے لیے ہے. اب اچانک دماغ میں گھس گیا، لگتا ہے کوئی اور بھی آ گیا کیا یہاں نماز پڑھنے کے لیے. اب وہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ قنوت پڑھا، لیکن دماغ اس کا کہیں اور جا رہا ہے. کیا کہ میں تو کسی کو بتانے کے لیے سے آیا نہیں، تب اتفاق سے یہ چچا آ گئے ہیں. اب یہ جائیں گے لوگوں کو بتائیں گے کہ ارے بھائی فلاں کا لڑکا تو وہاں مسجد میں اکیلے نماز پڑھتا ہے، فلاں کا لڑکا تو اس طرح تنہائی میں کرتا ہے. اب یہ ساری نماز پڑھ رہا ہے اور پوری نماز کے دوران دماغ میں بس یہی ہے کہ فلاں چچی پوچھیں گی، فلاں چچا پوچھیں گے، فلاں رشتے دار. نماز ختم ہو گئی اور یہ اسی تصور میں رہا کہ میری کتنی شہرت ہو جائے گی، یہ آ گئے ہیں. نماز ختم ہوئی، دیکھا مسجد میں تو کوئی نہیں ہے. اب جب مڑ کے دیکھا تو معلوم ہے بارش ہو رہی ہے. ایک کتا بارش سے بچنے کی خاطر وہ مسجد کے دروازے پہ آ کر کے نیچے بیٹھا ہے، پوچھ وہ چھلی، دروازہ ہلا، آواز ہوئی. یہ پوری نماز قربتاً الکلب کتے کی خاطر. ہمارا حال یہ ہے. ارے ہم لوگوں کو تو چھوڑیے، یہ حدیث جو ہے نا کہ جو 2 رکعت نماز پڑھ لے اور دنیا کا کوئی خیال اس کے ذہن میں نہ آئے، سارا گناہ معاف. نجف اشرف میں ایک بزرگ عالم دین تھے، ان کے ذہن میں تصور آیا کہ نماز اس طرح پڑھنی چاہیے. پوری تیاری کے ساتھ مسجد کوفہ میں آ گئے، نماز کی نیت کر لی خالص اللہ کے لیے، پورے ارادے سے آئے ہیں کہ آج بس اور بس 2 رکعت نماز زندگی میں ایسی پڑھنا. جیسے ہی نیت شروع کی، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی اور خیال نہیں مسجد ہی کا. مسجد کوفہ میں گنبد نہیں ہے، اگر بنوایا جائے تو کتنا خرچ ہوگا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب جماعت مسجد کوفہ کا گنبد بنوا رہا ہے، یہاں سے میٹیریل آ رہا ہے، وہاں سے جو ہے مستری آ رہا ہے، اس کو ڈانٹ رہے ہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ادھر نماز ختم ہوئی، ادھر مسجد کوفہ کا گنبد بن کے تیار ہو گیا. تو اب کیا کرے گا آدمی؟ چاہ کے بھی 2 رکعت نماز ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے. اب جب ہمارے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، اب دیکھیے ایسے لوگوں کے لیے میں واپس آ رہا ہوں، اب جب ہمارے اکاؤنٹ میں 2 رکعت نماز بھی نہیں ہے تو کیا ہم گارنٹی لے سکتے ہیں کہ اپنے اعمال کی بنیاد کے اوپر ہم بہشتی ہو سکتے ہیں؟
اپنے اعمال کی بنیاد پر ہم جنتی ہو سکتے ہیں. اسی لیے حضرت لقمان نے اپنے فرزند کو نصیحت کی، خبردار کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا، ڈرتے رہو. خف اللہ خیفتن، اللہ سے ڈرتے رہو. ولو جئت ببر الثقلین، چاہے جن و انس کے برابر ہی تمہارے کھاتے میں نیکی کیوں نہ ہو. کاہے سے ڈرتے رہو؟ لعذبک، خدا عذاب کر سکتا ہے. اس لیے کہاں سے گارنٹی ہے کہ ہمارے اعمال میں، ہماری نماز میں اخلاص پایا جاتا ہے؟ لیکن اس کے بعد پھر وہی حضرت لقمان کہتے ہیں وَرْجُ اللَّهَ رَجَاءً، اور بیٹا اللہ سے امید لگائے رہو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو. چاہے جن و انس کے برابر تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ ہی کیوں نہ ہو، اللہ معاف کر سکتا ہے. تو اب یہاں ہم نے نماز بھی پڑھی، ہم نے روزہ بھی رکھا، ہم نے حج بھی کیا، ہم نے ساری عبادتیں کی، لیکن ان ساری عبادتوں کے باوجود گارنٹی نہیں ہے کہ عبادت ہماری قابل قبول ہے، عبادت ہماری صحیح ہے. اب یہاں کے اوپر آتا ہے معاملہ کہ من بکا علی الحسین. اب اگر حسین پر گریہ کیا ہے تو یہ نماز جو کسی قابل نہیں تھی یہ قبولیت کا درجہ پا لے گی. یہ روزہ جو کسی قابل نہیں تھا، یہ عشق حسین کی بنیاد پر، ذکر حسین کی بنیاد پر، عشق اہل بیت کی بنیاد پر شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں. یہ نماز ہم کو اس منزل تک پہنچا سکتی ہے. تو ذہن میں رہے کہ بغیر عشق حسین کے اور بغیر عشق اہل بیت کے نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن لاکھ آپ جو ہے مجلس کرتے رہیے، لاکھ آپ جو ہے مجلس پڑھتے رہیے. وسیع حسن صاحب امام نے کہا ہے کہ اگر میرے اللہ کی نماز نہیں پڑھو گے میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا. لہٰذا دونوں چیزوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا ہے. جس کو ہندی میں کہیے یہ ایک دوسرے کے پورک ہیں. جیسے وہاں حدیث کہتی ہے پیغمبر نے فرمایا کہ علی اگر کوئی شخص نمازوں پر نمازیں پڑھتا جائے، روزوں پر روزے رکھتا جائے، حج پر حج کرتا جائے، کوہ احد یا کوہ ابو قبیس کے برابر سونا اور چاندی راہ خدا میں خیرات کرتا جائے، علی اگر تمہاری محبت اس کے دل میں نہیں ہے تو ایسا انسان جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل کے ساتھ عشق اہل بیت ضروری ہے. تو جب خدا کہتا ہے کہ میں اپنی نماز قبول نہیں کروں گا بغیر اہل بیت کی محبت کے، میں اپنا روزہ قبول نہیں کروں گا بغیر اہل بیت کی محبت کے، میں اپنا حج قبول نہیں کروں گا بغیر اہل بیت کی محبت کے، پھر اس خدا نے اہل بیت کو حق کا شفاعت دے دیا. تو اخلاق کیا کہتا ہے کہ خدا تو بغیر آپ کی محبت کے اپنا کچھ قبول نہ کرے. تو اہل بیت کا بھی جواب یہی ہے کہ اگر تم لاکھ ہمارے لیے جان دو، میرے اللہ کے نہیں ہو تو میں تمہاری شفاعت نہیں کروں گا. لہٰذا ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دونوں کو ملا کے چلیں، اس لیے کہ نہ بغیر اللہ کی خوشنودی کے اہل بیت خوش ہوں گے اور نہ بغیر اہل بیت کی خوشنودی کے اللہ خوش ہوگا. ہم کو خوش کرنا ہے تو دونوں کو خوش کرنا ہوگا. اللہ کب خوش ہوگا؟ جب اہل بیت سے محبت کرو گے. اہل بیت کب خوش ہوں گے؟ جب اس کی عبادت کرو گے. تو اہل بیت کو خوش کرنا ہے تو اس کی عبادت کرنا ہے. اللہ کو خوش کرنا ہے تو اہل بیت سے محبت کرنا ہے. اور امام حسین سے کوئی سیکھے محبت کیسے کی جاتی ہے، عشق کیسے کیا جاتا ہے. خود امام کا وہ جملہ، وہ دعا جو مشہور ہے دعائے عرفہ کے نام سے، جس کے لیے روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو میدان عرفات میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا گیا کہ امام سلام اللہ علیہ یہ دعا کر رہے تھے، پالنے والے جس نے تجھ کو کھو دیا اس کو کیا ملا، اور جس کو تو مل گیا اس نے کیا کھویا ہے. تو امام حسین کا پورا مقصد یہی تھا. کربلا جو آئے تھے، آپ پوچھیے کیوں آئے تھے، مقصد کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا آنے کا؟ انی خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نکلا ہوں تاکہ اپنے نانا کی امت میں اصلاح کر سکوں. تو اگر یہ مجلسیں ہماری، یہ تقریریں ہماری، ہمارے اندر اصلاح کا سبب ہے، امام حسین کا مقصد یہی ہے. کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو لوگوں کو نیکیوں کا حکم نہیں دیا جا رہا ہے، برائیوں سے منع نہیں کیا جا رہا ہے؟ میں اس لیے نکلا ہوں کہ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، لوگوں کو نیکیوں کا حکم دوں، برائیوں سے منع کروں. امام حسین کا مقصد یہ تھا، امر بالمعروف. امام حسین کا مقصد تھا نہی عن المنکر.
اب سوال یہاں ہے، دو مقصد تھے امام حسین کے، بس اسی کو سن لیا اور آتا ہوں مصائب پر۔ امام حسین علیہ السلام کے دو مقصد تھے، ایک یزید کی بیعت سے انکار، کچھ ہو جائے گا بیعت نہیں کروں گا، ایک تو یہ تھا، دو ہماری اصلاح۔ سوال، امام حسین سلام اللہ علیہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے؟ دو مقصد تھا نا، ایک مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس کے معاملے میں امام حسین علیہ السلام 100%، 100% امام حسین کامیاب ہے، جان دے دی مگر یزید کی بیعت نہیں کی۔ نہ یہ کہ یزید کی بیعت نہیں کی، یزید کی آئندہ یزیدیوں کی ہمت نہیں پڑی کہ کسی سے بیعت کا مطالبہ کر لے۔ تو جہاں تک معاملہ یزید کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام حسین علیہ السلام 100% یزید کے مقابلے میں کامیاب ہے۔ تو پہلا جو مقصد امام کا تھا یزیدیت کو بے نقاب کرنا، اس میں امام حسین علیہ السلام 100% کامیاب ہے۔ دوسرا مقصد کیا تھا؟ اصلاح امت، اصلاح معاشرہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، ہم کو سدھارنا۔ سوال، امام کامیاب ہوئے یا نہیں کامیاب؟ میری ہمت نہیں کچھ کہنے کی، میں کہتا ہر آدمی گھر میں بیٹھ کے اپنا حساب خود کرے کہ ہمارے مقابلے میں امام حسین علیہ السلام کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اس کی میں مثال دے دوں آسانی سے، میں کچھ نہیں کہوں گا، میری ہمت نہیں ہے کچھ کہنے کی، آدمی خود اپنے تئیں گھر میں بیٹھ کر کے فیصلہ کرے۔ ایک ماسٹر جی تھے، ماسٹروں کی تنخواہ بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہے، 80,000 90,000 تنخواہ پا رہے ہیں، پرانے ماسٹر ہیں، لیکن جب بھی وہ ہمارے یہاں ملنے آئے، نہ بیوی کے جسم پر صحیح ڈھنگ کی چادر تھی، نہ ان کے پیر میں صحیح ڈھنگ کا چپل تھا۔ ایک دن میں نے کہا ماسٹر صاحب 80-90 روپے تنخواہ پاتے ہیں آپ، یہ کیا آپ نے اپنی بھگل بنا رکھی ہے؟ قاعدے کا پہنیے، اور یہ اللہ جمیل ہے، یحب الجمال، خدا پسند کرتا ہے، اللہ کو پسند ہے کہ اس کی نعمت کا بندہ اظہار کرے، یہ کیا پھٹے پرانے پہن کے ٹہل رہے ہیں آپ؟ ڈھنگ کا لباس پہنیے۔ ان کا جواب تھا مولانا صاحب آپ کو میری تنخواہ پتا ہے، میری آمدنی پتا ہے، میرا خرچہ معلوم ہے آپ کو؟ میں نے کیا خرچہ ہے بھائی، 2 لڑکے خرچہ کیا اس میں؟ کہ وہی تو مسئلہ ہے، ایک لڑکا میرا MBBS کر رہا ہے جس کے لیے میں نے ایجوکیشن 50 لاکھ کا لون لیا ہے، اس میں آدھی سے زیادہ تنخواہ تو میری چلی جاتی ہے لون بھرنے میں، اس کے بعد خود لڑکے کا وہاں خرچہ، لاڈجنگ فوڈنگ، نتیجے میں 80-90 ہزار پاتا ہوں، 70 ہزار تو میرا خرچ ہو جاتا ہے ایک لڑکے کے اوپر، دوسرا لڑکا بھی پڑھ رہا ہے 10-5 ہزار اس کے اوپر خرچ ہوتا ہے، میرے پاس تو کچھ نہیں بچا سوائے اس کے جو گاؤں سے غلہ آ جاتا ہے، کبھی کبھی تو بجلی کا بل دینے میں دقت ہوتی، تو میں نے کیوں اتنا خرچ کر رہے ہیں آپ، کیوں اتنا برباد کر رہے ہیں؟ اپنا اطمینان سے کھائیے پیجیے۔ جواب کیا ہے باپ کا؟ ایک امید پہ برداشت کر رہا ہوں، کل کو میرا لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا، کل کو میرا لڑکا انجینئر ہو جائے گا، اس امید پر باپ فاقہ کر رہا ہے، ماں پھٹی چادر پہن رہی ہے، ابلے ہوئے چاول کھا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے اس مصیبتوں کے برداشت کرنے کی؟ کہ میرا لڑکا انجینئر ہو جائے گا، میرا لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا۔ 2 سال کے بعد بجائے اس کے کہ لڑکا ڈاکٹر یا انجینئر ہوتا، ایک قتل کے کیس میں پھنس گیا، بیچارے جو کچھ زمین جائیداد تھی بیچ باچ کر کے کسی صورت سے بچے کو چھوڑا کے لے آئے، اب وہ روتے پھر رہے ہیں، مولانا آپ کی بات صحیح تھی، کاش اس کمبخت کے اوپر نہ لگایا ہوتا، کاش ہم نے جو ہے وہ خود ہی قاعدے کا کھایا ہوتا۔ اس وقت جب وہ ابلے چاول کھا رہے تھے کم تکلیف تھی، اس لیے کہ امید تھی کہ لڑکا ڈاکٹر بن جائے گا، لیکن آج جب لڑکا قاتل بن کے پلٹا ہے تو انصاف سے بتائیے کل والے ابلے چاول کو یاد کر کے آج تکلیف زیادہ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے برخلاف اگر وہی لڑکا 5 سال کے بعد MBBS ہو گیا، اس کے بعد MS ہو گیا، اس کے بعد معلوم ہوا ایشیا کے نمبر 1 کا سرجن ہو گیا، مگر مومن ہے، اس نے کہا میرے باپ نے میرے لیے اتنا کیا، میرا باپ جس کو کہہ دے گا بغیر فیس کے بغیر خرچے کے اس کا آپریشن ہوگا۔ کسی کو پتا چل گیا، وہ غریب آدمی میرے پاس آیا، کل لگا کہ مولانا صاحب ذرا فلاں صاحب ماسٹر جی سے بات کر لیجئے، میرا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے۔ میں گیا، آدھے گھنٹے کے بعد ماسٹر صاحب 2.5 میٹر کی تولیہ سے سر پوچھتے ہوئے نکلے، جس صوفے مجھ کو بٹھلایا گیا، ایک بالش صوفہ، میں اندر دھس گیا، پیسہ ہے ماشاءاللہ، وہ بات تو رہی نہیں،
جی مولانا صاحب فرمائیے. میں نے کہا بھائی یہ میرے جاننے والے, ان کا ہارٹ کا آپریشن ہونا ہے, غریب آدمی ہے, زمین بیچنا پڑے گا. کہنے ٹھیک ہے. انہوں نے نکالا, خط لکھا, فون کیا, کہا جاؤ. بغیر 4 آنے کے اس کا ہو گیا. اس کے بعد ماسٹر صاحب میری طرف مڑے. جی مولانا صاحب فرمائیے, آپ ہی کہہ رہے تھے نا کہ کیوں خرچ کر رہے ہو, کیوں ابلے چاول کھا رہے ہو. اسی دن کے لیے سب میں نے برداشت کیا تھا کہ میرا لڑکا ڈاکٹر ہو جائے گا. اس وقت تو ابلے چاول کھانے میں کچھ اذیت تھی, لیکن آج سوچتا ہوں تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس مقصد کے تحت میں نے یہ قربانی دی, برداشت کیا. میرا لڑکا ترقی کر رہا ہے, مصیبت یاد کر کر کے مجھ کو فرحت اور خوشی کا احساس ہوتا ہے. تو اگر بیٹا مقصد پورا کر دے تو باپ کامیابی محسوس کرتا ہے. اگر بیٹا نالائق نکل جائے ساری زندگی باپ کو اذیت ہوتی ہے. امام حسین سلام اللہ علیہ کربلا میں آئے تھے, کاہے کے لیے؟ لطلب الاصلاح فی امت جدی, تاکہ نانا کی امت میں اصلاح کر. آج اگر ہمارے بچے مسجدوں میں ہیں, امام حسین کا دل کتنا خوش ہوگا کہ جس مقصد کے تحت ہم نے اکبر کو قربان کیا تھا, آج ہمارے جوان مسجد میں امام حسین کامیابی کا احساس کریں گے. آج اگر ہماری عورتیں چادر کے ساتھ ہیں, پردے کے ساتھ ہیں, جناب زینب کو کتنی خوشی ہوگی کہ جس مقصد کے تحت ہم نے قربانی دی تھی, آج ہمارا مقصد پورا ہو گیا. ہماری کنیزیں ماشاءاللہ عبادت گزار ہیں, پردے دار ہیں, لیکن خدا نخواستہ شادیوں میں جائیے آپ, مال میں جائیے آپ, اور دوسری جگہوں پہ جائیے, ہماری عورتیں بے پردہ ہیں, ہمارے بچوں کے اندر نماز نہیں ہے. تو شاید اس وقت یزید کے دربار میں حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو کم تکلیف ہوئی ہو, اس لیے کہ اس وقت برداشت کیا تھا ایک امید کے تحت کہ ہمارے امت کے لوگ سدھر جائیں گے. اگر ہمارے اندر سدھار نہیں ہے تو یزید کے دربار میں حضرت زینب کو شاید کم تکلیف ہوئی ہو. آج ہماری بے پردگی کو دیکھ کر کے حضرت زینب کو زیادہ تکلیف ہوگی. کل اس وقت اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالتے وقت امام حسین کو شاید اتنی تکلیف نہ ہوئی ہو, اس لیے کہ ایک امید تھی. آج جب ہمارے جوان تارک الصلاۃ ہوں گے, بے نمازی ہوں گے, ہم بے دین ہوں گے, تو شاید امام کو اس زمانے سے زیادہ آج ہماری بے دینی پر اذیت ہو. آئیے دعا کرتے ہیں مل کر کے, خدا تجھے واسطہ ہے اسی حسین مظلوم کا. اللہ اکبر. آپ کو سناؤں میں کہ دیکھیے ایک روایت ہے, کیا برداشت کیا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے آپ کے لیے. ایک روایت ہے, لا دین لمن لا حیا اللہ, اس کے پاس دین نہیں ہے جس کے پاس غیرت نہیں ہے. یعنی کیا مطلب؟ جتنی انسان کے پاس جتنا دین بڑھتا جائے گا اتنی ہی غیرت بڑھتی جائے گی. امام سے زیادہ تو کسی کے پاس غیرت نہیں ہے دنیا میں نا, امام سے زیادہ کوئی دیندار نہیں, لہذا امام سے زیادہ کسی میں غیرت بھی نہیں ہو سکتی. اب آپ سنیے, امام علیہ الصلوۃ والسلام امام حسین مجسمہ غیرت ہے, اس لیے کل ایمان ہے. ایک غیرت کا حال سنا دوں امام کے کہ غیرت کس حد تک تھی, اور پھر ہماری خاطر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ہی برداشت کر لیا. جب کربلا میں روز عاشورہ حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ گھوڑے سے گرے ہیں تو کچھ دیر تک روایت کہتی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت ایسی تھی گھوڑے سے گرنے کے بعد کہ ان یزیدیوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام زندہ ہیں کہ زندہ نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود حضرت کی ہیبت کا عالم یہ تھا کہ کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ امام کے قریب چلا جائے. ایک فوجی یزیدی کہتا ہے میں بتا سکتا ہوں کہ امام زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں. کسی نے کہا بولو کیسے؟ کرو کو ابھی بتاتا ہوں. آیا, امام کے قریب کھڑا ہو کر کے خیمے کی طرف رخ کر کے چلاتا ہے, ارے تم لوگ خیموں کی طرف کہاں جا رہے ہو؟ اس جملے کا سننا تھا کہ اس عالم میں روایت کہتی غیرت کا یہ حال ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کوہنیوں سے ٹیک لگا کے اٹھنے لگے اور فرمایا تمہاری جنگ مجھ سے ہے, تمہاری جنگ مجھ سے ہے, میرے بچوں نے کیا بگاڑا ہے. یہ امام حسین سلام اللہ علیہ کی غیرت کا عالم ہے. آپ بتائیے انصاف سے, کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی غیرت یہ ہے حضرت زینب کے اندر کم غیرت ہوگی؟ لیکن اس ساری غیرت کے باوجود آپ تاریخ پوری اٹھائیے, ایک بار بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بد دعا کی؟ اکبر کی لاش آ گئی,
روئی تڑپی، یہاں تک تاریخ میں ہے کہ گر پڑی اکبر کے لاشے پر، فرمایا یا لیتنی کنت ھذا اليوم عمیا، کاش میری آنکھوں میں بینائی نہ ہوتی، لیکن بد دعا نہیں کی۔ عباس کی خبر آ گئی، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بد دعا نہیں کی۔ 11 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی لاش مبارک پر آئیں، بد دعا نہیں کی، لیکن یہی زینب، آپ دیکھیے امام حسین نے کیا کیا ہے ہمارے لیے، یہی حضرت زینب سلام اللہ علیہ۔ میں نے تو نہیں پڑھی ہے یہ روایت، میں نے نہیں دیکھی ہے یہ روایت، میرے ایک استاد نقل کرتے تھے کہ جب امام علی علیہ السلام چوتھے مرحلے میں خلیفہ ہوئے ہیں اور مدینے سے کیپٹل منتقل کیا ہے کوفے، تو پہلے خود آ گئے تھے، کچھ دنوں کے بعد جب مکان کا انتظام ہو گیا ہوگا تو اب کہتے ہیں وہ کہ جناب امام حسن علیہ السلام پورا قافلہ لے کر کے کوفے آئے۔ کوفے کے دروازے پر جب یہ پہنچے تو قافلہ روک دیا امام حسن علیہ السلام نے، کوفے میں بابا کو پیغام کہلوایا ہم لوگ آ گئے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہاں سے مولا کا جواب آیا قافلہ وہیں روک دو، رات میں کوفے میں داخل ہوگا۔ اس میں کہنے ضرورت نہیں کیوں کہا گیا ہے، لیکن اب اس 20 سال 22 سال کے بعد زندگی میں کبھی جناب زینب کو یہ واقعہ یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، جب یہ قافلہ کربلا سے اسیر ہو کر کے آیا ہے پھر کوفے کے دروازے پر روکا گیا ہے، اور اب جب کوفے کے دروازے پر روکا گیا تو حضرت زینب نے پوچھا کیوں روکا گیا ہے، اور جناب زینب کو بتایا گیا کہ شہر کو سجایا جا رہا ہے، شہر کی آئینہ بندی ہو رہی ہے۔ وہ زینب، غیرت دیکھیں گے آپ، علی اکبر کی شہادت پہ بد دعا نہیں کی، عباس کے مرنے پہ بد دعا نہیں کی، حتیٰ امام حسین سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد بھی حضرت زینب نے بد دعا نہیں کی۔ لیکن جب دروازے کوفے پر قافلہ روکا گیا ہے اور بی بی کو بتایا گیا کہ شہر سجایا جا رہا ہے، تب شہزادی نے فرمایا آؤ تم لوگ بیویو، میں ہاتھ بلند کرتی ہوں، بد دعا کرتی ہوں، تم لوگ آمین کہو۔ یہ غیرت ہی کی بات تو تھی، لیکن جیسے ہی ہاتھوں کو اٹھایا نظر پڑ گئی امام حسین علیہ السلام کے اوپر، دیکھا امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، بی بی تڑپ گئی، بھیا کیا بات ہے، اے ماں جائے کیوں گریا کر رہے ہو؟ اس وقت سر بریدہ سے آواز آئی تھی بہن اسی طرح سے بھرے دربار میں چلے جاؤ۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے غیرت کا بھی سودا کر لیا، کاہے کے لیے؟ آج کے لیے، تاکہ ہم دیدار ہو جائیں، تاکہ ہم مذہبی ہو جائیں، تاکہ ہم پردے دار ہو جائیں۔ آج پھر وہی بات کہوں گا، آج اگر ہم نمازی ہیں، ہم پردے دار ہیں، ہم متقی ہیں، امام حسین کی روح کتنا خوش ہوگی کہ جس مقصد کے تحت میں نے قربانی دی تھی میرا مقصد پورا ہو گیا۔ لیکن اگر خدا نخواستہ اس سب کے باوجود ہمارے اندر نماز کا جذبہ نہیں ہے، عبادت کا جذبہ نہیں ہے، تو کل امام کو کم تکلیف ہوئی ہوگی، آج ہماری بے دینی کو دیکھ کے امام کو زیادہ تکلیف ہوگی۔ کیسی کیسی چیزیں برداشت کی ہیں اہل بیت نے۔ ایک چھوٹی سی داستان آپ کو سناتا ہوں اور ختم و دعا امام حسین علیہ السلام سے ہی متعلق، اسی غیرت کے متعلق، بس آخری فقرے اور ختم و دعا۔ کہتے ہیں سلمان فارسی اپنے باغ میں کچھ کام کر رہے تھے، ایک یہودی آ گیا، کہتا سلمان میری ایک بیٹی اپاہج ہے، بہت دعا کی، ڈاکٹر کے پاس گئے، کوئی فائدہ نہیں، ہم لوگوں کے آئے بیٹھتے ہیں، موسیٰ کو وسیلہ قرار دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں، قبول ہو جاتی ہے اکثر، وہ بھی نہیں ہوا، تم اپنے نبی کے بہت بڑے صحابی ہو، تم دعا کر دو، شاید اللہ تمہاری سن لے، جو کہو کہ پیسہ دوں گا۔ سلمان نے کہا پیسہ نہیں چاہیے، گارنٹی سے بیٹی تیری ٹھیک ہو جائے گی، مگر پیسے کے بجائے وعدہ کر، اگر ٹھیک ہو جائے تو مسلمان ہو جائے گا تو۔ اس نے کہا ٹھیک، کہا آؤ، کہاں؟ کہا طبیب کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بہت طبیبوں کو دکھلا لیا، کہا نہیں میں جہاں لے چلتا ہوں۔ آئے سلمان لے کے مولا کے پاس، دروازہ کھٹکھٹایا، کیا بات ہے؟ سلمان نے پوری داستان بیان کی۔ مولا نے کہا تشت لاؤ، لگن آئی، پانی بھر دو، پانی۔ اگر امیر المومنین چاہتے تو اس بچی کو شفا نہ ہوتی، لیکن حضرت کو آگے معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، لہذا خود نے کچھ نہیں کیا، پانی بھر دو، حسین کو بلاؤ۔ امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا اس میں ہاتھ ڈال دو۔ بعض کتابوں میں ہے کہ امام نے ہلکا سا اس لڑکی کے منہ پر چھینٹا مار دیا، اندھی تھی، فوراً اس کی آنکھیں بینا ہو گئیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا لے جا، اس کو نہلا دینا، اور بھی جو بیماریاں اس کے اندر کی ہیں سب
دور ہو جائیں گے انشاءاللہ. لے کے چلا گیا. دوسرے دن واپس آتا ہے, کہتا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن رسول اللہ. یا امیر المؤمنین, میں مسلمان ہوتا ہوں, میری بیٹی آپ کے صدقے میں ٹھیک ہوئی. اب جب یہ مدینے سے جانے لگا تو ایک دن آیا, کہتا یا امیر المؤمنین, میرے لیے یہ لڑکی مر چکی تھی, مردہ تھی, آپ کی وجہ سے اس کو حیات ملی ہے. میں جا رہا ہوں شام, شام کا رہنے والا تھا, میں جا رہا ہوں شام, میں سوچتا ہوں اس کو یہیں چھوڑ دوں, کچھ دین و ایمان سیکھ جائے گی, آپ کی بیٹیوں کی خدمت کرے گی. امام نے کہا جاؤ. وہ چلا گیا. سال میں آتا ہے ایک آدھ بار, امام کی زیارت کرتا ہے, بچی سے ملتا ہے, چلا جاتا ہے. یہاں تک کہ وہ لڑکی جوان ہو گئی. اب کی جب وہ شامی آیا, جانے لگا, امام نے کہا کہ اپنی بیٹی کو واپس لے کے جا ساتھ. اس نے کہا مولا میری بیٹی نے کچھ غلطی کی. کہا نہیں, ہر چیز کا ایک وقت ہے, ایک عمر ہوتی ہے, اس کے بھی شادی کے وقت کوئی رشتہ مل جائے گا, شادی کر دینا. وہ لے کے چلا گیا. شام کا رہنے والا ہے, وہ مدینے والوں کی بات تو نہیں ہے اس کے اندر, ہاؤ بھاؤ دیکھے گا آدمی. اب یہ لڑکی جو اپاہج تھی, اندھی تھی, نابینا تھی, امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں جو ٹھیک ہوئی تھی, اب یہ جو جوان ہوئی تو بڑی خوبصورت, اس کے حسن کے چرچے ہونے لگے شام میں, اور یہ بات دربار تک پہنچ گئی. یزید کا رشتہ آیا, اس نو مسلم نے ہاؤ بھاؤ دیکھ کر کے اس رشتے کو ایکسپٹ کر لیا. وہ اندھی اپاہج لڑکی جو کل تک زینب کی خدمت گزار تھی, اب یہ یزید کے محل میں ہے, یزید کی بیوی کی حیثیت سے. جو مرثیوں وغیرہ میں آپ سنتے ہیں امیر انیس کے ہند, یہ ہند کا بیک گراؤنڈ یہ ہے. لیکن تربیت کا اثر ہوتا ہے, پرورش کا اثر ہوتا ہے. اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو لے جا کے قید خانہ شام میں قید کر دیا گیا. چونکہ پرورش زینب کی تھی, چونکہ تربیت اہل بیت کے گھر کی تھی, لہٰذا یہ سن کر کے اس کو بے چینی ہوئی. اس نے یزید سے کہا سنا ہے کچھ قیدی آئے ہیں ہمارے قید خانے میں. کہا ہاں. کہا میں ان سے ملنا چاہتی ہوں. یزید نے کہا دن میں نہیں, رات میں جانا. میں سمجھتا ہوں شاید اس کو یہ ڈر تھا کہ کہیں دن میں پہچان نہ لے, اس کو پتا کہاں سے پڑھ کے آئی ہے. رات آئی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک کنیز چراغ لیے ہوئے, ایک کرسی ہاتھ میں لیے ہوئے چلی آ رہی ہے, ساتھ میں ہند ہے. دور سے حضرت زینب نے دیکھا, اللہ اکبر, جناب زینب کو غیرت آنا شروع. اپنے آپ کو ان قیدیوں کے درمیان بی بی نے چھپانا چاہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کہ اتنے میں وہ آ گئی, کرسی رکھ دی گئی, ہند کرسی پر بیٹھ گئی. جن کے یہاں خدمت گزار تھی وہ لوگ زمین پر بیٹھے. خدا خدا کسی عزت دار کو وہ دن نہ دکھلائے جو اہل بیت نے دیکھا. یا اللہ, بیویاں اولاد پیغمبر زمین میں, ہند کرسی پر بیٹھ گئی. کہتی ہے مجھ کو تم لوگوں سے کچھ سوال کرنا ہے, کچھ پوچھنا ہے, میرے سوال کا جواب دو. کون جواب دے گا زینب کے ہوتے ہوئے؟ فرمایا پوچھ. کہتی ہے من ای البلاد انتن, کہاں کی رہنے والی ہو تم لوگ, کس شہر کی رہنے والی ہو؟ فرمایا ہم مدینے کے ہیں. ہند کہتی ہے عرب ہر شہر کو مدینہ کہتے ہیں, تم کس مدینے کی ہو؟ کہتی ہے ہم فرماتی ہم مدینۃ الرسول کے رہنے والے ہیں. یہ ہے پرورش کا اثر, یہ ہے تربیت کا اثر. جیسے حضرت زینب نے کہا ہم مدینہ پیغمبر کے ہیں, ہند کرسی سے اٹھی زمین میں بیٹھ گئی. بی بی نے کہا کیوں زمین میں بیٹھ گئی؟ کہا اس لیے کہ آپ رسول اللہ کے شہر کی رہنے والی ہے نا. اب بی بی کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی, نا آپ کے شہری ہونے کا اتنا احترام ہے. اس کے بعد کہتی اچھا یہ بتاؤ اگر تم لوگ مدینے کی رہنے والی ہو تو قریش سے واقفیت ہے, محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو؟ کہاں جانتی ہو؟ کہا اگر محلہ بنی ہاشم کو جانتی ہو تو ایک بات بتاؤ, میرے مولا کے گھر کو جانتی ہو؟ علی کے گھر آنے سے واقفیت ہے؟ کہا ہاں علی کے گھر کو بھی جانتی ہوں. کہا بس ایک سوال کا جواب دے دو, جب علی کے گھر کو جانتی ہو تو کیا میری بیوی زینب کو بھی جانتی ہو؟
اب یہ وقت تھا کہ جب حضرت زینب نے سر جھکا لیا، ہند تڑپ گئی، کیا ہو گیا میری بیوی کو؟ کیوں میری بیوی کے نام پر تم چپ ہو گئی ہو؟ کیوں جواب نہیں دے رہی ہو؟ جب اس نے بہت اصرار کیا، شہزادی نے فرمایا ہند تجھے حق ہے کہ تو زینب کو نہ پہچانے، تو ناز و نعمت میں زندگی گزار رہی ہے، زینب کربلا سے شام تک مصیبتوں پر مصیبتیں برداشت کر، اتنا سننا تھا کہ گھبرا کر کے قید خانے سے بھاگی اور سیدھے آتی ہے یزید کے دربار میں، بے مقنعو چادر، کہتی ہے یزید راسو بنت نبینا علی باب دارنا، ارے یہ دروازے کے اوپر جو سر لٹک رہا ہے وہ پیغمبر کے نواسے کا سر ہے۔ یزید اٹھا، اپنی رضا ہند کے سر پہ ڈالنا چاہیے، تڑپ کے کہتی میرے پردے کا اتنا خیال ہے، اتنی غیرت ہے، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں، بے مقنعو چادر دیار بدیار پھرائی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے اس کو، ان سے بھی گزارش ہے کہ میرے ساتھ وہ بھی دہرائیں ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذلک اللہ ربی صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعجل فرجہم واحشرنا معاہم۔ پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب مرحوم سید علی ظفر ابن سید شوکت علی اور مرحومہ امام النساء بیگم بنت سید غضنفر علی اور سیدۃ الزہرا بنت سید محمد زین الدین کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، چوار معصومین میں جگہ کرامت فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اعمال خیر کی توفیق کرامت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اس دنیا میں قبر حسین علیہ السلام کی زیارت، آخرت میں شفاعت حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ ہمارے مولا، ہمارے آقا، ہمارے مالک، ہمارے صاحب، ہمارے سید و سردار امام زمانہ کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حسین حسین Fan, fan, حسین حسین fan, fan, حسین حسین fan, fan. دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، دل کی زینت
حسینی سر کی زینت پائے حسین آنکھ کی زینت خالص آنسو آنکھ کی زینت خالص آنسو لب کی زینت ہائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین اپنی اپنی صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے اپنی اپنی صنف و سن کے کیسے نمائندے نکلے کرب و بلا کے تپتے بن میں کرب و بلا کے تپتے بن میں چھانٹ کے جن کو لائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین خود ہے امانت کا یہ تقاضا شہ کے امانت داروں سے خود ہے امانت کا یہ تقاضا شہ کے امانت داروں سے ہو کچھ شان حسینیت بھی ہو کچھ شان حسینیت بھی جس دم لب پر آئے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین جتنا کہنا چاہا شہ نے کہہ پاتے تو کیا ہوتا جتنا کہنا چاہا شہ نے کہہ پاتے تو کیا ہوتا سہنے عالم میں نہ سمایا سہنے عالم میں نہ سمایا جتنا کہنے پائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین شام و کوفہ منزل منزل سر تھا نیزے پر ہمراہ شام و کوفہ منزل منزل سر تھا نیزے پر ہمراہ زینب کا کیا ساتھ دیا تھا زینب کا کیا ساتھ دیا تھا زینب کے ماں جائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین تن پر دل میں زخم ہزاروں ایک دن تھا اور پھر سب دن تن پر دل میں زخم ہزاروں ایک دن تھا اور پھر سب دن سر پر تاج محسن عالم سر پر تاج محسن عالم دنیا زیر پائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین آنکھ کی زینت خالص آنسو آنکھ کی زینت خالص آنسو لب کی زینت ہائے حسین دل کی زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین دل کی زینت
زینت درد حسینی سر کی زینت پائے حسین 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 السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن نبي الله السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليكم يا شمس الشموس وميس النفوس يا أيها المدفون بعرض طوس السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام السبلجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أمامك وأنصارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته